اللہ کا شکر ہے، قرآن مجید کی محبت اللہ نے ہمارے سینوں میں رکھی ہے اور اس طلب کو اللہ نے بڑھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ہمیں قرآن مجید کی محبتوں سے نوازے۔ آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 اور 11 کے حوالے سے ہم چند ضروری چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ 3 کام اس آیت میں منع کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو تمسخر اڑانا، مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا کسی کا۔ دوسرا تان زنی کرنا، تانے دینا، اور تیسرا برے القاب رکھنا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، تو اس کی اصل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی اصل حضور کی ذات ہے، تو حضور کی نسبت کی وجہ سے تمہارا اصل میں وہ تعلق ہے، وہ تعلق تم نے مد نظر رکھنا ہے کہ ہم سب اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ حضرت قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دیکھو قرآن مجید میں یہ اسی لیے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ ہیں اور ان کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، فرمایا اصل تمہاری ایمان ہے۔ تو اس وجہ سے اتحاد اور اتفاق اسی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جمع ہو جائیں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو مرکز بنائیں، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، بھائی کون ہیں؟ جو مومن ہیں۔ تو ایمان کی بنیاد حضور کی ذات ہے، مومن ایمان والا ہوتا ہے، تو ایمان کی بنیاد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس ہیں۔ تو اب جب مرکز کی طرف سب رجوع کریں گے تو اتحاد ہو جائے گا۔ اہل سنت میں اتحاد کیوں نہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کی محبت غیر مشروط ہے، اور باقی کسی کی بھی جو محبت ہے وہ مشروط ہے، یعنی حضور کی ذات کی جو محبت ہے اس کے کوئی شرط نہیں، حضور سے پیار کرنا ہے، لیکن باقیوں کی جو محبت ہے اس کی شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ اگر یہ حضور کے ہوں گے تو ہم ان کے ہوں گے، اور سرکار کی ذات کی وجہ سے ہی سب سے پیار کرنا ہے۔ تو جب سرکار کی ذات کی وجہ سے ہم سب سے پیار کریں گے تو اتحاد آ جائے گا، اتفاق آ جائے گا۔ لیکن ہمارے اندر کمی اور کوتاہی کیا ہے کہ ہم اپنے سلسلے سے پیار کرتے ہیں، اپنے شیخ سے پیار کرتے ہیں، اپنے آستانے سے پیار کرتے ہیں، اور اس پیار کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سب حضور کے ہی رنگ ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے گلستان کے پھول ہیں، ان کی پتیاں ہیں، اور انہی پتیوں کا یہ رنگ ہے، چاہے چشتی ہیں، قادری ہیں، اویسی ہیں، ہاں جی کوئی بھی ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ سرکار کے گلستان کے پھول ہیں۔ بہت بڑی ہستی حضرت محی الدین ابن عربی، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا قد، اتنا بڑا کاٹ، اللہ اکبر، اندازے کوئی نہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے ہیں، حضرت عربی کے یہ بیٹے ہیں، اس لیے ابن عربی کہا جاتا ہے، نام اصل میں ان کا محی الدین ہے۔ اور یہ واقعہ اس انداز میں بھی روایات میں آیا ہے کہ حضرت عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی، 90 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ بغداد شریف میں کسی نے بتایا، سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہنشاہ بغداد کا کسی نے بتایا، آپ ایسے درس دے رہے تھے تو آپ پیچھے جا کے بیٹھے، ظاہر ہے
پیچھے بیٹھے نا تو آپ نے آگے فرمایا تعالی آگے آئیے، درس موقوف کر دیا، فرمایا آگے بیٹھیے۔ جب درس مکمل ہوا تو یہ نہیں پوچھا کس لیے آئے ہو، ایسے اوپر دیکھا، فرمایا لوح محفوظ پر تیری اولاد نہیں۔ یہ نہیں پوچھا کس لیے آئے ہو، کیا ہے، پتہ ہے کس لیے آئے ہیں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ اللہ کی عطا دیکھیے کتنا علم ہے، ہاں جی، تو پھر سرکار کا اپنا کتنا ہوگا۔ جس منبع سے روشنی کی ایک کرن کا یہ عالم ہے، اس سورج کا مقام کیا ہوگا۔ لوح محفوظ پہ اولاد کوئی نہیں۔ بابا بڑا سیانا تھا، کہا لوح محفوظ پہ ہوتی تو مجھے مل جاتی ہے۔ اس درگاہ پہ آئے اسی لیے ہوں کہ آپ اس کے لاڈلے ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ اس رب سے عرض کریں تو آپ جب عرض کریں گے تو مجھے امید ہے کہ رب ٹالے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب ہاتھ اٹھائے تو اس کے بعد فرمایا ادھر آؤ، اپنی پشت کے ساتھ فرمایا میری پشت لگاؤ، میری پشت میں ایک ہی بیٹا ہے، میں تجھے منتقل کرتا ہوں، اس کا نام میرے نام پہ رکھنا اور قیامت تک اس کا چرچا ہوگا۔ اس لیے پھر آپ کا نام محی الدین رکھا گیا۔ مذاق جو ہے یہ اتحاد کو خراب کرتا ہے، یہ انتشار لاتا ہے۔ مذاق بندے کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے، مذاق سے بندے کی عزت گرتی ہے، قدر گرتی ہے، شخصیت مجروح ہوتی ہے مذاق سے۔ اسی لیے جو بندہ زیادہ مذاق کرنے والا ہے، ٹھٹھا کرنے والا ہے، اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوگی۔ یہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور کے اخلاق کا یہ انداز تھا، سرکار اس انداز میں جب بھی آتے تو ایسے خوشبو پھیل جاتی، رونق آ جاتی ہے، غم مٹ جاتے۔ میرا ایک چھوٹا سا بھائی تھا جو اس وقت وہ ابھی اس نے دودھ چھوڑا تھا، 3-4 سال کا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چڑیا کا بچہ تھا، تو وہ مر گیا۔ جب چڑیا کا بچہ مر گیا تو حضور تشریف لائے تو وہ بیچارہ بچہ پریشان تھا، تو آپ نے ایسے ہاتھ رکھ کے نا تو آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تیرے چڑیا کے بچے کا کیا بنا۔ تو جب بھی حضور آتے نا تو آپ اس کو یہ کہتے، اسے یہ فرماتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، اور اس سے پھر 1000 سے زیادہ مسئلہ استنباط کیا محدثین حضور کے ایک جملے سے، جس میں پرندوں کا گھر میں رکھنا، پرندوں کا پالنا، پرندوں کا بیچنا شرائط کے لحاظ سے، جس پہ شرائط اسلام نے رکھی ہے، یہ جائز قرار دیا ہے۔ تو عورتوں کے بارے میں بھی بالخصوص آیا دوسرے نمبر پر ساتھ ہی اسی آیت میں کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورت بھی عورتوں کا مذاق نہ کرے، چونکہ علادہ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں آیا کہ عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، عورتوں میں زیادہ مذاق کیا جاتا ہے، کپڑوں کا مذاق کیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، اس طرح کے انداز اختیار کیے جاتے ہیں، تو پھر علادہ عورتوں کے بارے میں حکم آیا، کیونکہ انہوں کا کم ہی ہے کٹھیاں ہو جان، سبحان اللہ، پھر اللہ پناہ دے، 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی، سبحان اللہ، سیدہ کائنات کے غلاموں بھی ہیں، سبحان اللہ۔ ہماری مائی بہنوں میں بڑی بڑی نیک خاتون ہیں، رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلنے والی عورتیں ہیں جی، ایسی عورتیں بھی پاک باز خاتون ہیں ہاں جی، جو عصمت و عفت کی پیکر ہیں، ایسی بھی ماشاءاللہ معاشرے میں عورتیں۔ لیکن ایک مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ عورتیں زیادہ کپڑے کنجدے پائے نہیں، تینوں چنگے کپڑے بھی نہیں لبدے، یہ تو ڈیزائن ہی ختم ہو گیا ہے۔ ڈیزائن کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے عورت کو بیچاری کو، کہ نیا ڈیزائن کو ہے، نیا ڈیزائن آئے، نیا ڈیزائن آئے، ایک فنکشن میں دوسرا کپڑا نہیں، وہ پرانے فنکشن میں بھی پہن کے گئی تھی، یہ فنکشن یہ تو اب پرانا ہو گیا، یہ دیکھو یہ پچھلے فنکشن پہ بھی یہی پہن کے آئی تھی، یہ ایسا۔ تو عورتوں کے اندر یہ چیزیں کیا ہوتی ہے،
عورتوں کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے پھر عورتوں کے لیے علیحدہ حکم آیا۔ اچھا، اس آیت کے شان نزول میں بھی سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نا حضرت صفیہ حضور کی جو زوجہ محترمہ تھی، تو ان کو کہا کہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ کیا کہا؟ آپ رو پڑی، حضور کی بارگاہ میں شکایت لگا دی آ کے۔ تو جب شکایت لگائی تو آپ نے فرمایا چھوڑو جی، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں ایک نبی کی بہن ہوں، میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، اور میں ایک نبی کی بیوی ہوں۔ تو ایسے ہی پریشان ہے، حضور نے کیسی تسلی دی۔ تو جب حضرت حفصہ ملی تو فرمایا حفصہ اللہ سے ڈرو، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ ایسا جملہ ہے کہ سمندر میں گر جائے تو سمندر کے پانی کو گندا کر دے۔ ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر یہ پھر آیت کا یہ حصہ اترا اور یہ شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ وہی چیز بیان کی کہ تم عورتیں بھی نہ کریں، ہو سکتا دوسری عورتوں سے یہ بہتر ہو، اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تانے دینا معاشرے کے اندر دوسرے کو، اس کا بھی تعلق دل آزاری کے ساتھ ہے۔ پھر آگے ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے لقب نہ رکھو، دوسرے کے نام نہ بگاڑو۔ اس کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب کے اعتبار سے ہے کہ کسی کو لنگڑا کہہ دیا، کسی کو لولا کہہ دیا، کسی کو کانا کہہ دیا، اس طرح کا جو لقب رکھ دینا، نام رکھ دینا، ہاں جی، تو ایسا شخص فاسق ہے۔ اسی لیے فرمایا نا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ فاسق ہونا، فسق، یہ اچھی بات نہیں۔ اور جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون، یہ ظالموں میں سے، ظالموں میں ہے یہ شخص جو تانے دیتا ہے، جو برے لقب رکھتا ہے، برے القاب رکھتا ہے۔ اچھے القاب تو مسنون ہے، عتیق، صدیق، ذوالنورین، فاروق، شیر خدا، ہاں جی، کسی کا اچھا لقب بیان کر سکتے ہو، لیکن برے لقب، یہ وہ لقب جس سے وہ مسئلہ بیچ میں علت دل آزاری کی ہے کہ وہ ہر وہ فعل، ہر وہ جملہ، ہر وہ کام، ہر وہ مذاق حرام ہے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ اس میں لکھ کے بھی، اشارے کے ساتھ بھی، ہاتھ سے، آنکھ سے، زبان سے، موڈ کے ساتھ، یہ سب حرام ہے۔ بعض دفعہ بندہ بولتا نہیں لیکن بولتا ہے، ایسے کہتے ہیں، آنکھیں مار دی، یہ سارے منع ہیں، حرام ہیں، جس سے دل آزاری ہو، دوسرے کا دل دکھے اور دوسرے کے دل میں اس طرح کی نفرت پیدا ہو، یہ ساری اس آیات میں، آیت مبارکہ میں اور ان آیات میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی اخلاق نصیب فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔